شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاقف علی شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ عاقف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے پھپھا جان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری پھپھو کا گھر کراچی کورنگی کے ایریا میں ہے، اور ان کے گھر کے پاس ہی میرے پھپھا جی کا مدرسہ بھی ہے۔ ان کے گھر سے لے کر اس مدرسے تک کا راستہ تقریباً 10 منٹ کا ہے۔ وہاں پر جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، وہاں پر ایک بات مشہور ہے کہ وہاں پر ایسے جنات کا بسیرا ہے کہ وہاں پر وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ یعنی وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات اکثر ہوتے ہیں کہ ان کو وہ جنات انہی کے بچوں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میرے پھپھا تھے ان کو ارجنٹ رات کے ٹائم 3:30 بجے کے قریب مدرسہ جانا پڑا۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو جو ہی اپنے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا جس کی عمر 10 سال ہے ان سے آگے آگے چل رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ تم اس ٹائم کہاں جا رہے ہو، اور تم گھر میں سے میرے سے پہلے باہر کیسے نکل آئے، تم تو گھر پر تھے۔ جس پر اس نے یہ جواب دیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے پھپھا نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ چلو گھر واپس جاؤ، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، فجر کی نماز میں بھی کافی ٹائم ہے۔ اس کو ڈانٹنے لگے۔ جو ہی وہ پیچھے پلٹے تو ان کا بیٹا ان کے سامنے غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ اسی طرح سے یہ معاملات اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر لوگوں کو اپنے ہی بچے نظر آتے ہیں جبکہ ان کے بچے گھر میں کھیل کود رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میرے پھپھا کے جو بھائی ہیں وہ باہر سے آ رہے تھے تو وہ دیکھنے لگے کہ ان کا چھوٹا بیٹا گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ رات 8-9 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ اس کو ڈانٹنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کون سا ٹائم ہے باہر کھڑے ہونے کا، چلو جاؤ اندر گھر کے، باہر کیا کر رہے ہو تم؟ جس پر وہ یہ کہنے لگا کہ میں بس یوں ہی یہاں پر کھڑا ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ وہ اس کو ڈانٹنے لگے۔ جو ہی وہ گھر کے اندر آئے تو ان کا بیٹا آگے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، جس کو ابھی باہر گیٹ پر چھوڑ کر آئے تھے وہ اندر سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی علاقے کے لوگ اس چیز کو شیئر کرتے تھے۔ جو میرے پھپھا جی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مخلوق ہمیں کچھ نہیں کہتی، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب میرے پھپھا گھر ہوتے تھے تو مدرسہ میں ان کے ہی روپ میں ان کے جو کمرہ تھا مدرسے والا، وہاں پر کوئی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا تھا جبکہ وہ گھر میں ہوتے تھے۔ اکثر لوگوں نے ان سے یہ بات شیئر کی، آپ کے پاس ہم فلاں ٹائم آئے تھے تو آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے لیکن آپ نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جس پر وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں تو اس ٹائم اپنے گھر تھا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ لیکن جو لوگ ان کو دیکھ کر آتے تھے وہ پھر بار بار یہ بات پوچھتے تھے کہ آپ کو ہم نے وہاں پر دیکھا ہے۔ یہ معاملات ان کے گھر میں بھی ہوا کچھ اس طرح سے۔ ایک دفعہ پھپھو کچن میں کام کر رہی تھیں، عصر کا ٹائم تھا، ایک دم سے ان کے ہسبینڈ گھر آئے تو سامنے ہی کھڑے تھے، تو پھپھو نے ان سے یہ کہا کہ آپ ابھی سے ہی واپس آ گئے ہیں، میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں۔ آگے سے انہوں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ہاں میں جواب دیا کہ انہیں چائے پینی ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابھی پھپھو نے جو ہی چائے بنائی تو اپنے بیٹے سے یہ کہنے لگیں کہ جاؤ یہ چائے دے کر آؤ اپنے ابو کو۔ جس پر اس نے یہ کہا کہ امی ابو تو بھی گھر پر آئے ہی نہیں ہیں، وہ تو مدرسہ میں ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ابھی تو وہ آ کر ادھر میرے پاس کچن میں کھڑے ہوئے تھے اور میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کی چائے بھجوا رہی ہوں۔ ایسے بہت سے معاملات ان کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں۔ کورنگی کے جس علاقے میں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایسے جنات کا بسیرا ہے کہ جو لوگوں کو ان کے بچوں کے اور ان کے ہی روپ میں، ان کے ریلیٹیوز کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ ہم کلام بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات چپ چاپ نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ میری پھپھو کے گھر کی کچھ سٹوریز تھی ان کے علاقے کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عاقف آپ کا۔ لسنرز، یہ بھی میرے خیال سے تو میں یہی کہوں گی کہ یہ بھی جنات کی کوئی قسم ہے
جو انسانوں کو ان کے ہی روپ میں نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کی تھی، میری ایک فرینڈ نے ہی وہ شیئر کی تھی، جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں پر بھی ایسے معاملات تھے۔ اکثر ان لوگوں کو یہ نظر آتا تھا کہ اگر ایک بہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ گھر کے کسی اور فرد کو کہیں اور نظر آئیں گی، لیکن جب غور کیا جاتا تھا تو وہ وہیں پر ہوتی تھی جہاں پر وہ اوریجنل بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ یہی نہیں، ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں کہ ان کے گھر والوں کی آواز میں ان کو جنات پکارتے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راحیلہ شیئر کر رہی ہیں۔ راحیلہ کہتی ہیں کہ میں پنڈی کی رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ راحیلہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میری دادی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تقریباً آج سے 24-25 سال پہلے کی بات ہے۔ میری دادی اماں لوگ جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ گھر کافی زیادہ قدیم اور پرانا تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ گھر آزادی سے پہلے کا بنا ہوا تھا۔ شاید کبھی کسی دور میں وہاں پر انگریز بھی بستے تھے، لیکن پھر جب پاکستان آزاد ہوا، الگ ہوا، تو جس طرح سے لوگوں کے حصے میں گھر آئے ان لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ میری دادی اماں بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ جس کمرے میں دادی اماں عبادت کرتی تھیں ان کے کمرے میں باقی کوئی بھی اس ٹائم نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ سب کو یہی کہتی تھیں کہ میری عبادت میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ جس ٹائم میں نماز اور ذکر کر رہی ہوتی ہوں کمرے میں کوئی بھی نہ آیا کرے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دادی اماں 3:30 بجے کے قریب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ ایک دم سے ان کو اپنے کمرے کے ایک کونے میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی، اور وہ جو رونے کی آواز تھی وہ کسی لڑکی کی تھی۔ جو ہی دادی اماں نے غور کرنا چاہا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتی ہیں، کونے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کے وہ رو رہی ہے۔ دادی اماں سمجھ گئیں کہ یہ کوئی گھر کی چیز نہیں ہے یا گھر کا کوئی فرد نہیں ہے۔ دادی اماں نے قرآن پاک کو بند کیا اور اس سے پوچھنے لگی تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری دادی اماں بہت زیادہ بہادر تھیں اور بہت عبادت گزار تھیں۔ تو دادی اماں سے وہ چیز باقاعدہ ہم کلام ہوئی ایک لڑکی کے روپ میں، اور دادی اماں کو یہ کہنے لگی آپ یہاں پر بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں، مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، آپ یہاں پر عبادت نہ کیا کریں۔ اگر آپ نے عبادت کرنی ہوتی ہے تو آپ گھر کے کسی اور حصے میں جا کر کریں، اس کمرے میں اس کونے کی جگہ پر میں رہتی ہوں، آپ جب بھی عبادت کرتی ہیں مجھے بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ دادی اماں نے اس کو یہ کہا ٹھیک ہے، میں یہاں پر آئندہ عبادت نہیں کروں گی۔ پھر دادی اماں نے گھر والوں کو یہ کہا کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہ جایا کرے، وہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ وہ بات اس لیے چھپانا نہیں چاہتی تھیں کہ اس وقت گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ وہاں پر چلا جائے اور وہ چیز ان کو نقصان پہنچا دے۔ دادی اماں پھر اپنے کمرے کے باہر ہی برآمدے میں عبادت کیا کرتی تھیں، نماز پڑھا کرتی تھیں، اور ایک جگہ انہوں نے بالکل صاف ستھری کر لی تھی۔ دادی اماں جب بھی عبادت کرتی تھیں ان کو اپنے کمرے کے اندر سے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا ان کے بستر کو، ان کی چارپائی کو بار بار کوئی اٹھا کر ہلاتا جلاتا ہے، کبھی چارپائی کو اس طرف موو کرتا ہے تو کبھی اس طرف موو کرتا ہے، کبھی بار بار کوئی ونڈو پر دستک کرتا ہے، اور کبھی بار بار جس طرح سے کمرے کا دروازہ کوئی کھولتا اور بند کرتا ہے کہ ان کی عبادت میں خلل پڑے، اور وہ بار بار وہ مخلوق ان کو انٹرپٹ کرتی تھی۔ دادی اماں نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اگر اس نے مجھے تنگ کیا تو میں اسی کمرے میں عبادت شروع کر دوں گی، پھر اس کو جتنی مرضی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے۔ جب وہ پاس نہیں آتی تھی، جب بھی دادی اماں عبادت کرتی تھیں وہ ان کو تنگ کرنے لگ گئی، کبھی بار بار آوازیں نکالتی تھی، کبھی بار بار ان کے پاس چکر کاٹنے لگ جاتی تھی۔ باقی گھر کے لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس کی موجودگی کا کوئی احساس رہتا تھا۔ پھر دادی اماں نے عشاء کے بعد اس کمرے میں ہی عبادت شروع کر دی۔ آج پھر وہ بہت خوفناک روپ میں ان کے سامنے اسی کونے میں نمودار ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کو منع کیا تھا یہاں پر عبادت مت کریں، آپ نے پھر یہاں پر عبادت شروع کر دی۔ دادی اماں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے تمہاری بات مانی، اس کے باوجود تم نے میری عبادت میں خلل ڈالا، میں جب بھی عبادت کرنے لگتی ہوں تم مجھے تنگ کرتی ہو، جان بوجھ کے شور شرابہ مچاتی ہو کہ میری عبادت میں خلل پڑے،
تم نے اپنی زبان کو نہیں قائم رکھا اور نہ ہی اس پر پوری اتری ہو، جبکہ میں نے تمہاری بات مان لی۔ اب تمہیں جتنی بھی تکلیف ہوتی رہے میں یہیں پر عبادت کروں گی۔ اس نے دادی اماں کو بہت زیادہ ڈرانا شروع کر دیا، دھمکیاں دینے لگی کہ اگر میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہارے گھر کے بچوں کو نقصان پہنچاؤں گی۔ دادی اماں کو یہی لگا کہ شاید یہ محض دھمکی دے رہی ہے کہ میں یہاں سے عبادت کرنا چھوڑ دوں۔ دادی اماں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا اور وہ دادی اماں کے سامنے بہت خوفناک حلیے میں رینگتی ہوئی دیوار میں غائب ہو گئی۔ اس سے اگلے دن گھر میں صبح صبح ہی شور شرابہ مچ گیا۔ بچوں کو کوئی چیز بہت زیادہ ڈرانے لگ گئی۔ بچے سوتے سوتے ڈرنے لگ گئے۔ جب گھر میں چیخوں کی آوازیں آئیں تو دادی اماں اپنے کمرے سے باہر گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جو میرے چھوٹے چاچو تھے ان کے بچے اس وقت بہت زیادہ چھوٹے تھے، تو وہ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے کہ سامنے ایک بہت بھیانک چہرے والی عورت ہے اور ہمیں اپنے پاس بلا رہی ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ گھر میں حالات چینج ہونے لگ گئے۔ وہ جو مخلوق تھی وہ گھر کے باقی لوگوں کو بھی نظر آنے لگ گئی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کچن میں کوئی بہت خوفناک چہرے والی عورت کھڑی ہوئی ہے، اور جب غور کرتے تھے تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ کر غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ جو میری چچی ہیں وہ شام کے ٹائم چھت پر جا رہی تھیں کپڑے بچھانے کے لیے۔ جو ہی وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھی تو ان کو اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کو یہ لگا کہ شاید ان کی کوئی جیٹھانی ہوگی۔ جب وہ اوپر گئیں تو وہ دیکھ رہی تھیں کہ ایک عورت بیٹھی اپنے بالوں میں بال بنا رہی تھی، برش کر رہی تھی اپنے بالوں میں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اتنے لمبے بال تو ہمارے گھر میں کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ وہ اسے پوچھنے لگی آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جو ہی اس نے اپنے بال ہٹائے اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے۔ چچی نے وہی سب کچھ پھینکا اور چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی۔ سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ دادی اماں سمجھ گئیں کہ وہ اپنی باتیں پوری کر رہی ہے۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئے۔ ہر بندہ گھر کا ڈر کے رہنے لگ گیا۔ وہ مخلوق کبھی کہیں تو کبھی کہیں کسی نہ کسی روپ میں ہر کسی کو نظر آنے لگ گئی۔ پھر دادی اماں نے عشاء کے بعد دوبارہ اس کمرے میں جب پڑھائی شروع کی، قرآن پاک شروع کیا، وہ پھر ظاہر ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ تمہیں منع کیا ہے یہاں پر پڑھائی مت کرو ورنہ نقصان پہنچاؤں گی اگر اب تم نے میری بات نہ مانی تو۔ دادی اماں کہتی تھی کہ تیسری دفعہ وہ ان کے سامنے ایک بوڑھی عورت کے روپ میں آئی تھی جس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور اس کی سکن جگہ جگہ سے ڈھلکی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ کوئی نہ کوئی جانی نقصان دادی اماں کو پہنچا دے گی۔ قرآن پاک ہونے کی وجہ سے وہ ان کے قریب نہیں آ سکتی تھی، مگر ان کے ارد گرد چکر کاٹنے لگ گئی۔ اس کے پاؤں بہت زیادہ بھیانک تھے۔ دادی اماں کہتی تھی اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے اور اس کے پاؤں عجیب و غریب طرح سے وہ رکھ کے مجھے ڈرایا کرتی تھی کہ میں اس کے پاؤں دیکھ کر ڈر جاؤں۔ پھر دادی اماں نے اس کمرے میں پڑھائی کرنا چھوڑ دی اور اس کمرے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ بھی تب بہت چھوٹے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے سب۔ اس کے بعد دادی اماں کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس مخلوق نے اس گھر میں سب کو بہت پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا تنگ کرتی تھی، اتنا تنگ کرتی تھی کہ ساری ساری رات ہم لوگوں کے وہ جو گھر تھا بہت بڑا گھر تھا، 2 پورشن تھے اس کے، کبھی چھت کے اوپر بھاگتی تھی تو کبھی صحن میں بھاگا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کبھی برآمدے میں کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے، جب غور کرتے تھے تو وہ غائب ہو جاتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جب غور کرتے تھے تو غائب ہو جاتی تھی۔ پھر جو میرے تایا ابو تھے وہ ایک عامل حضرات کو بلا کر لائے۔ جب وہ اس گھر میں آئے انہوں نے پڑھائی کی، وہ ظاہر ہو گئی۔ اسی کمرے کا ان کو بتایا گیا تھا، اسی کمرے میں جا کر انہوں نے پڑھائی کی تو وہ ظاہر ہو گئی۔ اس نے شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ اب ان کے گھر میں اس طرح سے عبادت نہیں ہوتی، اب میں آزاد ہوں۔ جب ان کے گھر میں ان کی دادی اماں بہت زیادہ عبادت کرتی تھیں تو میں مخصوص حصوں پر جا سکتی تھی، لیکن اب میں پورے گھر میں آزاد گھومتی ہوں اور میں ان سب کو نقصان پہنچاؤں گی۔ وہ جو اللہ والے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر جو جنات ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ ایک بہت بھیانک ڈائن تھی جس کا وہاں پر بسیرا تھا۔ پھر میرے تایا ابو، میرے چاچو اور میرے ابو نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اپنی فیملیز کو لے کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ 3 بھائی تھے جو دادی اماں کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔
پھر ان لوگوں نے اس گھر کو سیل کر دیا اور وہاں سے شفٹ ہو کر کسی اور ایریا میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہر کوئی الگ الگ ہو گیا، ہم لوگوں کی زندگی بھی پرسکون ہو گئی، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن دادی اماں بہت یاد آتی تھیں، ان کی باتیں بہت یاد آتی تھیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راحیلہ آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ جب ایسے مخلوق انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر عبادت نہ کریں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو ان باتوں کو مان لینا چاہیے، لیکن کبھی بھی ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کس جگہ پر اپنا آپ ظاہر کر دیں کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ جان ہے تو جہان ہے، پلیز اپنا خیال خود رکھا کریں، اور ہر گھر میں 5 وقت کی نماز قرآن پاک لازمی کر لیں۔ گھر کے سارے فرد نماز پڑھا کریں، گھر کے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ فجر میں بھی قرآن پاک پڑھا کریں، عشاء میں بھی قرآن پاک پڑھا کریں۔ زندگی کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز باقاعدگی سے کی جاتی ہے، وہاں پر شیاطین جنات اپنا ٹھکانہ نہیں رکھ سکتے، وہ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں نیوزی لینڈ میں رہنے والی ایک فیملی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نیوزی لینڈ میں ایک فیملی رہا کرتی تھی، وہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سمر ویکیشنز کے لیے کسی ایسی جگہ پر جائیں گے جو علاقے سے ہٹ کر ہوگی، یعنی جو کنٹری سائیڈ ہوتی ہے، شہر سے، آبادی سے دور ہوتی ہے۔ تو وہ جو ان کے فیملی کے بڑے تھے، جو ہیڈ تھے، اپنی مسز سے یہ کہنے لگے کہ میں نے ایک جگہ سرچ کی ہے، اس دفعہ ہم لوگ ایک نئی جگہ پر جائیں گے، ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر کیسی کیسی جگہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کی مسز نے یہ کہا پتہ نہیں وہ کیسی جگہ ہوگی، ایسے کسی ان نون جگہ پر ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ میں نے گوگل سے میپ میں ہر چیز دیکھ لی ہے، وہ جگہ بہت خوبصورت اور پرسکون ہے۔ ان لوگوں نے 1 ڈے ٹرپ کے لیے جانا تھا۔ جو ہی ان لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا، وہ تھرو میپ جا رہے تھے۔ جب اس علاقے کے قریب پہنچے تو وہ علاقہ بہت زیادہ سنسان تھا، وہ علاقہ بہت زیادہ ویران تھا۔ اس کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ وینس کھڑی ہوئی تھیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، کاریں تھیں لوگوں کی، مگر آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ کافی زیادہ حیران تھے کہ جب یہاں پر اتنا کچھ، یہ اتنے سارے ویکلز ہیں، تو لوگ کہاں پر ہیں، لوگ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ سمر میں اکثر لوگ ویکیشنز پر جاتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، پھر یہ ہم کس جگہ پر آ گئے ہیں؟ ان کی مسز یہ کہنے لگی مجھے تو یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمیں واپس چلنا چاہیے، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ پر ہم آ گئے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے، کون سا پرسرار علاقہ ہے جہاں پر کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا۔ جس پر ان کے ہسبینڈ یہ کہنے لگے آپ بس یوں ہی وہم کر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے ہم لوگوں کو ساری آبادی نظر آئے گی۔ جو ہی وہ تھوڑا آگے گئے، وہاں پر ایک جگہ سے وہ راستہ پوچھنے لگے اور ریسٹورانٹ کا پوچھنے لگے۔ جس آدمی سے وہ پوچھ رہے تھے، اس آدمی نے یہ کہا جو یہاں پر لوکل ریسٹورانٹ ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی آپ کو اور آگے جانا پڑے گا، اور وہ بھی اسی طرح سے ویران ہے جس طرح سے یہ سارا ایریا ویران ہے۔ میری بات مانیں تو یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس علاقے میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ جو بھی انسان یہاں پر آتا ہے وہ پھر یہاں پر کبھی کسی کو واپس نہیں ملتا۔ جس راستے سے آپ لوگ آئے ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کی گاڑیاں دیکھی ہوں گی، وہ بھی یہاں پر ایسے ہی ٹرپس پر آیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ تو بہتر یہی ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ لوگ یہاں پر تھوڑی دیر بھی رکیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، آگے مت جائیں، آگے اس سے بھی زیادہ نقصان ہے۔ ان لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ جو آدمی تھے، ان کی مسز نے یہ کہا کہ اب ہم یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکیں گے، آپ ابھی واپس چلیں، مجھے تو پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ جو ہی لوگوں نے گاڑی ٹرن کی، ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس شخص کا شکریہ ادا کر دوں جس نے ہماری اتنی مدد کی ہے۔ جو ہی وہ پیچھے پلٹے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہوا، وہ اتنا شدید ڈرے کہ وہاں سے تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر نکل آئے، اور جب گھر پہنچے تو ہر طرح سے انویسٹیگیٹ کیا، ہر طرح سے ریسرچ کیا، تو لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ جو ایریا تھا وہ ابینڈنڈ تھا، وہ ایریا ہانٹڈ تھا، وہاں پر آج تک جو بھی جاتا تھا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے تھے کہ وہ لوگ غائب ہو جاتے تھے، اور شاید ان کی مدد کسی
نیک روح نے کی تھی یا کسی اللہ کی نیک مخلوق نے کی تھی جو وہ لوگ زندہ سلامت واپس آ گئے۔ یہ نیوزی لینڈ کی ایک فیملی تھی جن کی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات نہ ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ میپ میں اور گوگل میں ہر چیز آپ کو کلیئر پتہ چل جائے۔ ہمیشہ مقامی لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ہم لوگ جہاں پر جانا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ جہاں پر جا رہے ہیں، وہ جگہ کیسی ہے۔ اگر وہاں پر کچھ پرسراریت ہو تو وہاں پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بھی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں آزاد کشمیر کے ایک لڑکے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا آزاد کشمیر کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا اور یہ کہتا ہے کہ مخصوص سیزن جب آتا ہے تو ہم لوگ اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے جو جانور ہیں وہ چرنے کی غرض سے بہت سے علاقوں میں گھوم پھر کر پھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں نے یوں ہی اپنے سارے جانور کھلے چھوڑے ہوئے تھے، تو جب شام ہوئی تو سارے جانور واپس آ گئے، جو ان کا مخصوص ایک فارم ہوتا ہے وہاں پر واپس آ گئے۔ لیکن ان میں سے ہم لوگوں کی جو ایک بکرا تھا وہ مسنگ تھا اور وہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے خود باہر جانا پڑا۔ جب میں باہر نکلا میں نے ہر جگہ پر اس کو ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بکرا ابھی فل بڑا نہیں ہوا تھا، چھوٹے سائز کا بکرا تھا اور بہت زیادہ قیمتی تھا۔ اس کو مجھے ہر حال میں ڈھونڈ کر واپس لانا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈتا ہوا جنگل کے ایریے تک بھی چلا گیا جہاں تک مجھے پتا ہوتا تھا کہ میرے جانور چارے کی غرض سے جایا کرتے ہیں۔ میں وہاں پر گیا، میں اس کو آوازیں دے رہا تھا اور مقامی ہم لوگوں کی جو لینگویج ہے اس میں ان کو بلا رہا تھا، جو ہم لوگوں کے جانور سمجھ کر فوراً سے رسپانس کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ جو ہی میں تھوڑا آگے بڑھا اس کو آوازیں دیتا دیتا تو مجھے ایک طرف سے بہت زیادہ ایک جانور کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، وہ آوازیں میرے اسی بکرے کی تھیں جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ان آوازوں کے تعاقب میں جب میں آگے بڑھا تو میرے پاس ٹارچ تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں پر وہ اس طرح سے زمین پر لیٹا ہوا تھا کہ اس کا پورا پیٹ چوک ہوا تھا اور اس کے پاس ایک بہت بھیانک خلیے والی کوئی مخلوق کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور اس کے پاؤں اتنے زیادہ لمبے تھے اور ان کے آگے بہت بڑے بڑے نیلز تھے۔ اس کے ہاتھوں میں اس بکرے کی گردن تھی۔ جب میں نے اتنے خوفناک حلیے میں اور اتنے خوفناک چہرے والی ایک مخلوق کو دیکھا، میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے واپس بھاگا۔ مجھے سب کچھ بھول گیا، مجھے وہ بکرا بھی بھول گیا اور میں نے گھر آ کر سانس لیا۔ جب میں وہاں سے بھاگ رہا تھا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ خوفناک بھیانک آوازیں بھی آنے لگیں۔ جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے یہ بات آ کر اپنے والدین کو بتائی تو میرے والدین نے یہ کہا کہ وہ جو علاقہ ہے وہ مشہور ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ بھیانک جنات اور آفتوں کا بسیرا ہے۔ رات کے ٹائم جب جانور وہاں پر جاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ان پر اٹیک کرتی ہے۔ کبھی بھی اکیلے جانوروں کو شام کے ٹائم نہیں چھوڑنا اور نہ ہی ان کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد میں کبھی بھی وہاں پر رات کے ٹائم نہیں گیا اور کوشش کرتا تھا کہ اپنے جانوروں کو اپنے ساتھ ہی رکھوں اور ان کو اپنے ساتھ ہی چرا کر گھر لے آیا کرتا تھا۔ یہ آزاد کشمیر کے ایک لڑکے کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ بہت اچھی سٹوریز آپ شیئر کرتے ہیں۔ لسنرز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے بھی کسی سے یہ باتیں سنی تھی کہ جب لوگ شکار کر کے کسی جنگل کے علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو بھی جانور ہوتا ہے جس کا وہ شکار کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں ان لوگوں کو غیر مرئی مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور ان کو باقاعدہ اٹیک کرتی ہیں ان جانوروں کو چھیننے کے لیے۔ جو لوگ بھی شکار پر جاتے ہیں کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی وہ شکار کر لیں تو شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ جایا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔